اور میں جموں کشمیر کی سرکار سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا گلہ ہے، ان کا شکوہ ہے کہ 15 اگست تو ہم مناتے ہیں لیکن ربیع الاول پر ہم فتویٰ ڈھونڈتے ہیں۔ میں جموں کشمیر کی سرکار سے گزارش کرتا ہوں جس طرح ہندوؤں کو یاترا کے لیے پرمیشن دی جاتی ہے اسی طریقے سے ان کو بھی ربیع الاول منانے کی پرمیشن دی جائے۔ میں گزارش کرتا ہوں کیونکہ ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہنا چاہیے۔ یہ اگر کوئی دیوبندی وہابی اب کی کہنا جشن عید میلاد النبی پہ یہ مت کرو وہ مت کرو، یہ چماڑ میں دانت نکال دو بتیس اس کے۔ ابھی بیٹا کچھ ہی دن پہلے تو نے خوب جھنڈے پھہرائے، پھول لٹائے، پھر روٹی باٹی، شربت باٹا، تو یہ تو پھر ہمیں ملا محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے۔ ہاں، امام محدث ابن جوزی نے البیان المیلاد النبوی میں آج سے تقریباً 850 سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے رب تبارک و تعالیٰ نے کیا کلام فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا آدم اگر محمد مصطفیٰ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں تجھے پیدا نہ کرتا۔ محدث ابن جوزی نے اپنی کتاب میں لکھا۔ تو میں نے کہا اگر آدم محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے بنے تو مجھے بتائیے یہ انڈیا، یہ دنیا کس کے وسیلے سے بنی؟ محمد مصطفیٰ کے۔ تو آج انڈیا کی آزادی پر تو جھنڈے پھہرائے اور محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر اگر تو دلیلیں مانگے تو لعنت ہے تیری اس سوچ پر، لعنت ہے تیری اس فکر پر، اور لعنت ہے اس تیرے عقیدے پر جس عقیدے کو تو کہتا ہے یہ توحید والا عقیدہ۔ نہ توحید والا عقیدہ تو وہ ہے کہ اگر اونٹ کو بھی پتا تھا، اونٹ کو بھی پتا تھا، المستدرک الحاکم کے اندر امام حاکم نے لکھا کہ اونٹ کو بھی معلوم تھا کہ یا رسول اللہ شکایت لے کے وہ کہاں آیا محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں، تو حضور نے پھر گھر والوں سے کہا کہ یہ اونٹ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جب مجھ سے انہوں نے پورا کام کرایا، کام کرانے کے بعد آج میں بوڑھا ہو گیا، تو کچھ دنوں کے بعد ان کے گھر میں مفہوم ہے کہ کوئی فنکشن ہے تو اب یہ سوچتے ہیں کہ مجھے کاٹ کے کھا لیا جائے۔ تو حضور نے فرمایا نہ اس کو کھاؤ مت، یہ تو میرے پاس شکایت کرنے آیا ہے۔ تو اونٹ کو تو رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے جانا چاہیے تھا، وہ مشکل کشائی کے لیے محمد مصطفیٰ کے پاس کیوں آیا؟ اپنی مشکل لے کے آیا محمد مصطفیٰ کے پاس۔ چڑیا آئے تو محمد مصطفیٰ کے پاس، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جناب والا دونوں جہاں کی کنزیاں رب تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کو دے دی ہیں۔ یہی تو ہے مختار کل، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ حضور تاج الشریعہ نور اللہ مرقدہ نے فرمایا سریا کو سرا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں۔ تو یہ ان کا معاملہ۔ اب جو کہے تو اسے کہو 15 دن بھی کوئی نہیں ہوئے، چلو 15 دن 12ویں شریف پہ آپ مان لیں گے کہ 15 دن پہلے 15 اگست گزری، تو تم نے کیا کیا؟ تو انڈیا کی محبت میں اگر تم یہ آپ دیکھیں انہیں ان بھکتوں کے آقا کو حد ہوتی ہے۔ میرے بھائی آپ دین اور دنیا کا فرق سمجھو۔ آپ جب دین اور دنیا کو ایک ساتھ جوڑنے کی کوشش کرو گے تو مطلب یہ نکلتا ہے کہ آپ کو ابھی تک دین سمجھ میں ہی نہیں آیا ہے۔ آپ کیا اپنی رعایا کو دین سمجھاؤ گے؟ میرے بھائی 15 اگست کوئی مذہبی تقریب، مذہبی تہوار نہیں ہے۔ 15 اگست کو ہندو بھی مناتا ہے، 15 اگست کو سکھ بھی مناتا ہے، 15 اگست کو اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، ہر ایک مناتا ہے جو ہندوستان میں رہنے والا ہو، ہندوستان میں رہتا ہو، ہر ایک مناتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 15 اگست کو ہمارے ملک کو آزادی ملی تھی جی۔ اور اگر بریلوی 15 اگست مناتا ہے، اس سے آپ بھی اتفاق رکھتے ہو، اگر بریلوی 15 اگست مناتا ہے، اہل حدیث 15 اگست مناتا ہے، دیوبندی 15 اگست مناتا ہے، تو وہ ثواب کی نیت سے نہیں مناتا۔ اگر ہم لوگ 15 اگست مناتے ہیں تو ہم دل میں ثواب کی نیت نہیں کرتے کہ ہمیں ثواب ملے گا، ہاں اس لیے مناتے ہیں کہ بھائی ہمارا وطن آزاد ہوا تھا، ہمارا دیش آزاد ہوا تھا۔ لیکن آپ اس طرح کا تقابل کر رہے ہو، 15 اگست کو آپ ربیع الاول کے ساتھ جوڑ رہے ہو، یہ آپ کی خوش فہمی ہے۔ اور اس طریقے کا لاجک استعمال کر کے، اس طریقے کی گھٹیا منطق استعمال کر کے آپ عوام الناس کو گمراہی کا شکار کر رہے ہو۔ آپ سے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، جو آپ نے معجزات کا تذکرہ کیا، جو آپ نے بڑی بڑی باتیں کہیں، ہم بھی اس چیز کے قائل ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دھرتی میں آنا نہ ہوتا تو یہ کائنات سجائی نہ جاتی، یہ دنیا منائی نہ جاتی، یہ شجر و حجر نہ ہوتے، زمین و آسمان نہ ہوتے۔ ہم بھی اس چیز کے قائل ہیں۔ اور ہم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ ہم تو دلیل سے بات کریں گے، خیر آپ نے کوئی دلیل سے بات کی نہیں۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر آئے گا میرا رسول۔ یہاں تو اللہ رب العزت نے صاف صاف انبیاء سے کہا تھا کہ پھر آئے گا میرا رسول۔ عالم ارواح کی بات کر رہا ہوں، بات سمجھ میں آئی؟ ہم بھی اس چیز کو ماننے والے ہیں، ہم بھی اس چیز کی مانتے ہیں، لیکن آپ اس طرح وہاں کی بات یہاں اٹھا کر لاتے ہو، اس سے عوام گمراہی کا شکار ہوتی ہے۔ میں عوام الناس سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس طرح کی باتیں نہ لیں، آپ اس طرح کی باتوں پر تحقیق کریں۔ بس یوں ہی چھوٹی موٹی ایموشنل باتیں سن کر پٹاخے، لائٹیں
पटाखे फोड़ना शुरू करते हो आप, लाइटें लगाना शुरू करते हो आप, ये काम न करें आप। और मैं जम्मू कश्मीर की सरकार से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इनका गिला है, इनका शिकवा है कि 15 अगस्त तो हम मनाते हैं लेकिन रब्बिउल अव्वल पर हम फतवा ढूंढते हैं। मैं जम्मू कश्मीर की सरकार से गुजारिश करता हूँ, जिस तरह हिंदुओं को यात्रा के लिए परमिशन दी जाती है, इसी तरीके से इनको भी रब्बिउल अव्वल मनाने की परमिशन दी जाए। मैं गुजारिश करता हूँ, क्योंकि इनमें और उनमें कोई फ़र्क नहीं रहना चाहिए। मैंने शुरू में कहा था भाई भाई, समझ में आया? इनका गिला है कि हम 15 अगस्त मनाते हैं लेकिन रब्बिउल अव्वल पर फतवा ढूंढते हैं। तो इनको आप इस चीज़ की इजाज़त दो और साथ में ये भी बता दो कि भाई हिंदू यात्रा मनाते हैं, आप रब्बिउल अव्वल मनाओ। फिर वो इनको उस वक्त समझ में आएगा कि दीन अलग है, शरीयत अलग है। फिर इनको इस बात की समझ आएगी कि 15 अगस्त अलग है, रब्बिउल अव्वल अलग है। उम्मीद है आप तमाम हजरात मेरे इन अल्फाजों से मुत्तफ़िक होंगे।